السلام علیکم میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں، بیوٹی آف اسلام فار ایور چینل کی جانب سے آپ کا میزبان کامران آج پھر آپ کی خدمت میں خوبصورت اور مستند احادیث کا گلدستہ لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ان احادیث کو سن کر اور پڑھ کر آپ اپنی زندگی میں بہترین تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی وجہ سے شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود آزاد کرنے والا ہوتا ہے، خود کو تباہ کرنے والا۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے۔ ابن عامر نے کہا، اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ وہب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سنائیں۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا ذکر کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح سے بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنے دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا کہ ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔
عمر بن اسحاق کے والد اسحاق بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ ابو کامل جہدری نے کہا، ہمیں عبد الواحد نے عامر سے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے عامر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 برس۔ اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ ابو کامل کی حدیث میں ہے، پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو، بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہمیں مشین نے سیار سے خبر دی، انہوں نے یزید الفقیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے، اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمن پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری نصرت کی گئی اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ ہم سے عبداللہ یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن عرج نے، اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پہلا قعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔